نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. اچھا جی، اب ایک اور بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں وہ باقاعدہ ان کی جو ویڈیو ہے اس کو دکھلاؤں. ایک تو یہ کہ یہ جو ان کا جو چیلنج تھا پیارے بھائیو، آپ نے وہ چیلنج دیکھا ہوگا. وہ چیلنج جو کہ میں اب ہنس کے کہا کرتا ہوں کہ شمس الدین صاحب دینا چھیڑ بن گیا چیلنج ہے جی. شمس الدین صاحب کا میرا خیال رات کو بھی شاید اگر یہ چیلنج نظر آئے تو ان کو جو ہے وہ ڈرونا خواب لگے گا کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا. یہ جو چیلنج ہے پیارے بھائیو شمس الدین صاحب کا، جس کو ہم ان کا دعویٰ جو ہم کہتے ہیں، اس چیلنج کے اوپر یہ میں دوبارہ آپ کو دکھلا رہا ہوں. یہ ہے جی ان کا چیلنج. ایک منٹ ذرا. شمس الدین، یہ ہے جی چیلنج ہے جی. یہ میری سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا، اب پیارے بھائیو بات یہ ہے، بجائے اس کے کہ شمس الدین صاحب، جو میں نے کہا نا کہ یہ لوگوں کو اب گمراہ کرنے کے لیے ڈرامے بازیاں کیا کر رہے ہیں. بھئی ہم تو سیدھی بات ہے، جو دو امپورٹنٹ باتیں ہیں شمس الدین صاحب، آپ کو پتہ ہے میری عادت کا، میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. قبر یوز آصف سے متعلق جو آپ کی سو کال تحقیق تھی، اس میں سے دو باتیں آپ زیادہ عوام کے سامنے پیش کرتے رہے. ہم انہی دو باتوں کو پہلے حل کریں گے پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے یہ جو بات ہے پیارے بھائیوں، جو کہ ان کا سو کالڈ چیلنج، اس سے متعلق یہ شمس الدین صاحب ہمیں بار بار ہمارے کہنے کے باوجود ہمیں حوالہ تو پیش نہ کر سکے. ہاں جی، ہم نے شق 1 کی بات کی، شق 3 کی بات کی، شق 2 کی بھی بات کی کہ آپ کا حوالہ غلط ہے، پھر اور لے آئیں کوئی اور حوالہ ہے، وہ بھی ہم آپ کو چانس دے دیتے ہیں. نہیں پیش کر سکے. لیکن اب اپنی اس ٹیم میں بیٹھ کر ان کے جو دوست احباب ہیں وہ ڈرامہ بازیاں کیا کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی میں جی ڈاکٹر یحییٰ کو اتنے پیسے دوں گا جی، اور مرزا صاحب کی تحریروں سے یا قرآن پاک سے اور حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ یہ شق نمبر 1 کو ثابت کر دیں، 2 کو ثابت کر دیں، 3 کو ثابت کر دیں، میں اتنے پیسے دوں گا. کوئی کہہ رہا ہے جی کہ قرآن پاک سے جناب ہمیں لفظ دکھائیں کہ سری نگر کا لفظ ہو، کشمیر کا لفظ ہو، ملا خان یار کا لفظ ہو، جس طرح کہ انہوں نے وہ ایک تحریر دکھائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جلد 22 کی، جس میں حضور علیہ السلام نے استنباط کیا ہے قرآن پاک کی ایک آیت سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب وہ کوئی آ رہا ہے جی میری طرف سے بھی 25 لے لیں، میری طرف سے بھی 50 لے لیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. ہم جناب یہاں پہ تو ہم تو بیٹھے ہیں لوگوں کے جھوٹ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے پوری طرح عیاں کرنے کے لیے. اب میں ان سب کو، یہ جو بار بار چیلنج کا نام لیتے ہیں جی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور کوئی کہتا ہے میری طرف سے اتنے پیسے، کوئی کہتا ہے میری طرف سے اتنے پیسے، میرا آپ سب کو چیلنج ہے، غور سے سن لیں. اور اگر آپ نے یہ جو ہمارا چیلنج ہے، چیلنج ہی دینا نا، ہمارا یہ چیلنج ہے، اس کو اگر آپ نے پورا کر دیا تو آپ کو منہ مانگا انعام ملے گا، منہ مانگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا، جتنے پیسے آپ سب آپس میں کہہ رہے ہیں نا میرے پیسے انہیں جی میرے پیسے، مجھے نہیں پتا 75 کروڑ بنا ہے کہ 80 کروڑ بنا ہے، مجھے نہیں پتا. آپ میں سے ہر بندے کو جو اس میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہے یا آئندہ کہے گا کہ جی میرے بھی پیسے اس میں لے لو، ہر ایک کو جو آپ کی مجموعی رقم ہوگی وہ خاکسار آپ کو ہر ایک کو انفرادی طور پہ دے گا. ٹھیک ہے جی. چیلنج پھر لیں. چیلنج کے لیے میرے بھائیوں اتنی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے. یہ جو شمس الدین صاحب نے یہ چیلنج دیا تھا، اس میں سے ہم نے سٹیپ وائز چلنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو ثابت کرنا ہے، جو آپ بار بار اپنے چیلنج میں دہرا رہے ہیں کہ جی فلاں لفظ دکھاؤ قرآن سے، فلاں لفظ دکھاؤ حدیث سے، وہ سٹیج بعد کی ہے میرے بھائیوں. اس سے پہلے ایک سٹیج ہے جو آپ عوام سے چھپا رہے ہیں، ہم دکھلا رہے ہیں.
اور وہ سٹیج یہ ہے، اور وہ وہی سٹیج ہے جس پہ شمس الدین صاحب پھنسے ہیں، اور اب سارے پھنسے ہیں جو ان کے پینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں پیسے ایڈ کرنے والے، اور اپنی وہ جو ہے نا دکانداری کی مشہوری کے لیے کہ لوگ کہیں لو جی ہو جی بڑے پیسے جناب، وہ کیا بات ہے جی، اس نے بھی چیلنج دے دیا جناب۔ سٹیج کیا ہے؟ وہ جو ہماری سٹیج آتی ہے نا کہ جس میں ہم آپ کو دکھلائیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے یا کسی بھی حدیث سے، یا ہم دکھائیں کہ جو قرآن پاک سے یہ اس طرح کے الفاظ جو آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پہلی سٹیج آپ نے فلفل نہیں کی، پوری نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک سے ہمیں یہ دکھلانا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اس طرح کی عبارت لکھی ہو، مثلا شق 1 سے متعلق یہ عبارت آپ نے ہمیں دکھانی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں لکھا ہو کہ قرآن کی فلاں آیت یا حدیث، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوز آصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے جی، معین وہاں پہ لکھا ہو کہ فلاں میں یہ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہو کہ وہاں پہ یہ الفاظ ہیں۔ دوسری شق کے بارے میں معین میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ آپ نہیں دکھلا سکتے، اگر آپ دکھلا دیں گے شق نمبر 1 کے ساتھ یہ شق نمبر 2 بھی، تو جس طرح میں نے کہا جتنی آپ کی انعامی رقم ہے نا میرے ایک بندے کے لیے، میں آپ سب کو دوں گا برابر برابر، ہے جی۔ اچھا، کیا آپ نے دکھانا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر مبارک یا آپ کے کلام سے، چلیں جی ملفوظات سے، مکتوبات سے، کہیں سے آپ نے حوالہ دکھانا ہے ہمیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن پاک کی فلاں آیت یا فلاں حدیث اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر، محلہ خان یار یا کشمیر میں ہے، یا اور کشمیر میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تینوں الفاظ آپ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، اور اس کے اندر یہ ہو کہ فلاں حدیث اور فلاں آیت میں یا فلاں آیت میں یہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا چیلنج ہمارا سن لیں، آپ نے ہاں جی پیسے آپ نے کمانے ہیں نا، تو پھر شمس الدین صاحب تو دوڑ گئے ہیں اس بات سے، اب آپ کو سب کو چانس ہے جناب، آپ سب نے، یا چلیں ایک بندہ ہی پیش کر دے، چلیں جی ایک بندہ پیش کرے گا نا پھر بھی انعام سب کو ملے گا، سب مل جو سر جوڑو، انعام لینا ہے اب آپ لوگوں نے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے، یا چلیں جی جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے، یہ ثابت کرنا ہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہو کہ قرآن پاک کی فلاں آیت یا فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی والد تھے جو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی، چیلنج دوبارہ سن لیں، یہ باتیں جو خاکسار نے بیان کی ہیں یہ بیان کر دے، تو جتنے آپ انفرادی طور پہ رقمیں اکٹھی کر رہے ہیں نا جی، خاکسار آپ کو اکیلا، آپ کو سب کو وہ دے گا انعام، ہر ایک بندے کو اکٹھی کر کے جمع تفریق کر لیں آپ کتنی بنی ہے، کوئی کہتا 75 ہے، کوئی کہتا 85 ہے، جتنی بھی ہیں، اور بھی فیوچر میں کوئی آئے گا نا جو بہت ہی ہے نا ماں کا لال، جو کہ اس میں حصہ دار بننا جاتا ہے، اس کی رقم بھی ایڈ کر دیں میرے بھائیوں، سب کو اتنی رقم ملے گی جتنی آپ کی رقم اکٹھی ہو جائے گی نا۔ ہمارا یہ چیلنج ثابت کر دیں، ہم نے جو کہا ہے وہ ثابت کریں، اس لیے کہ جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے ہمارے اوپر یہ فرض ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ثابت کریں۔ کیوں بھئی؟ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات اس طرح سے لکھی نہیں ہوئی ان الفاظ کے ساتھ، تو ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ثابت کریں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو ترتیب سیم رکھیں۔ ایک تو یہ تھا جناب آپ کا یہ جو چیلنج ہے نا، یہ انشاءاللہ اس کو میں نے سوچا کہ اس چیلنج کا جو ہے وہ حال نکال لیں۔